ادعوا ربکم، پچھلی آیت میں رب کا تعارف تھا، اب دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اسی رب کو پکارو، ادعوا ربکم، جو تمہارا رب بھی ہے، وہ رب جو ساری کائنات کا ہے، جو رب العالمین ہے، وہی تمہارا رب بھی ہے، اسی کو پکارو، اسی سے مدد مانگو۔ دعا بمعنی عبادت بھی ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کرنا، لیکن یہاں خاص طور پر دعا ہی کے معنی میں ہے کیونکہ آگے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ تضرعاً، زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ تضرع اصل میں ضاد ر عین سے ہے، درعن سے، اس کا معنی ہوتا ہے عاجزی، لیکن ایسی عاجزی جس میں دوسرے کے سامنے اظہار ذلت کیا جائے، یعنی اپنے کمزور ہونے کا اعتراف بھی کیا جائے کہ یا رب میں کچھ نہیں ہوں، اپنی حیثیت کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے خود کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے جو دعا کی جائے، وہ کیفیت یا ایسی دعا جس میں انسان کے اس طرح کے احساسات ہوں، اس کو تضرع کہا جائے گا۔ کون سی کیفیت ہے تضرع؟ کیا کیا ہوتا ہے اس میں؟ عاجزی جس میں اپنی ذلت یا کمزوری کا اعتراف کیا جائے، اپنی حیثیت کو کم مانا جائے، گناہوں کو یاد رکھا جائے، خود کو کچھ نہ سمجھا جائے۔ پھر جب انسان اپنے رب کی عظمت کو سامنے رکھ کے اسے پکارے تو یہ کیفیت تضرع کی ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، یعنی انسان مانگ کچھ رہا ہے اور دھیان میں کچھ اور ہے اور سوچیں کہیں اور ہیں، تو یہ دعا مانگنے کا ادب نہیں۔ کیسے دعا مانگو؟ تضرع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ۔ اور خشوع کیسے آئے گا؟ جب اپنے اندر اپنی کم مائگی اور حقارت کا احساس ہوگا کہ یا رب میں کچھ نہیں، میں کمزور ہوں، سب کچھ تو ہی کر سکتا ہے۔ وہ خفیتاً، اور چپکے چپکے، آہستہ آہستہ، دل ہی دل میں۔ خفیہ کس کا اپوزٹ ہے؟ علانیہ کا، یعنی زور زور کے چیخ چلا کے نہیں بلکہ دل ہی دل میں، جیسے کس نے پکارا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ قرآن پاک میں سورۃ مریم آیت 3 میں آتا ہے اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپ کے پکارنا، دل ہی دل میں، کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ سورۃ اعراف کی آیت 205 میں بھی یہ مضمون آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں، تضرعاً وخیفتاً، یہاں خفیہ ہے وہاں خیفتاً ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام کی غزوہ خیبر کی طرف روانگی تھی، تو بلند آواز سے تکبیرات کہہ رہے تھے یا نعرے جیسے لگاتے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، لوگوں اپنے آپ پہ رحم کرو، فانکم لا تدعون اصم، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، ولا غائبا، اور نہ کسی غائب کو کہ کوئی سامنے نہیں، نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی کو آپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے اور وہ نظر نہ آئے تو آپ کیسے بولتے ہیں؟ زور سے، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے قریب ہی ہو کہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ پہ رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، تم اس کو پکار رہے جو سنتا ہے، جو قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، اس لیے تم کیسے پکارو اس کو؟ چپکے چپکے، دل ہی دل میں۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنے باطن میں کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی جماعت میں کرے تو میں اس کا ذکر اس سے برتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہوں۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا معتدین کو۔ معتدین کس کی جمع ہے؟ معتدی کی۔ اعتداء کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی کو، حد سے بڑھنے کو، یعنی دعا میں حد سے نہ بڑھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ دعا نہ کرو، تھوڑی سی بس کر دو کافی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا چیخ چلا کے اور شور مچا کے اور حال دعائی کر کے بے ادبی کے ساتھ مت مانگو، اور بے صبری کے ساتھ نہ مانگو، بلکہ صبر کے ساتھ، امید رکھتے ہوئے، انتظار کے ساتھ، اور اس بات کے یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے، اور اگر مجھے وہ نہ بھی ملا جو میں مانگ رہا ہوں تو اس کے بدلے میں وہ مجھے
اس سے بہتر بھی دے سکتا ہے، یا کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے، یا پھر آخرت میں بہترین ثواب دے گا کہ میری دعا رائے گاں نہیں۔ حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ دن تو خوب دعا مانگے، پھر مایوس ہو جائے، پھر کہے میری تو اللہ سنتا نہیں لہٰذا میں چھوڑ رہا ہوں، کبھی اس ایکسٹریم پہ کبھی اس ایکسٹریم پہ۔ نہیں، دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھ کے دعا مانگے، اور دعا مانگنے سے تھکے نہیں، مانگتا چلا جائے صبر اور استقامت کے ساتھ، اور اللہ سے اچھے نتیجے اور اچھی قبولیت کی امید رکھتے ہوئے، ثواب کا دھیان رکھتے ہوئے۔ یہاں اعتدال سے مراد کیا ہے کہ مایوس نہیں ہونا اور مانگنے میں شور ہنگامہ اور بے چینی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ پیچھے کائنات کی کیفیت بیان کی گئی کہ ہر چیز حرکت میں، اضطراب میں ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی حرکت اور اضطراب کب آتا ہے؟ جب کوئی مشکل آتی ہے۔ اچھا، جب حرکت اضطراب آ جاتا ہے تو پھر ہم رکنے کا نام نہیں لیتے، پھر ہم کہتے ہیں بس فوراً جلدی بات سنی جائے، ابھی ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اس کا پھر کیا ہے کہ تم صبر سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معتدین کو پسند نہیں کرتا۔